بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی کی پہچان میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل آپ نے معرفہ نکرہ کی پہچان حاصل کی ہے، تو معرفہ کی آپ نے 7 قسمیں بیان کی تھیں، پڑھی تھیں۔ اس میں سے 3 قسمیں یہ بھی تھیں، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور ضمائر۔ یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، ان کو آپ نے اچھی طرح رٹ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور ان کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام میں بہت استعمال ہوتی ہیں یہ 3 قسمیں، تو ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ تو آدھی عبارت جو ہے نا وہ آپ کی معرب اور مبنی کی پہچان سے ہی آدھی عبارت آپ کی حل ہو جاتی ہے اور ترجمہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو مکمل مبنی کی پہچان بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مبنی ہوتا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ نہ پتا ہو، طلباء کو نہ پتا ہو کہ مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخری حرف پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہے، جیسے اللہ ہے، اللہ کے آخری حرف پر کسی جگہ زبر ہے، کسی جگہ زیر ہے، کسی جگہ پیش ہے۔ الحمدللہ، دیکھیں اللہ کے آخری حرف پر زیر ہے، قل هو اللہ میں اللہ کے آخری حرف پر پیش ہے، اور فدعوا اللہ میں اللہ کے آخری حرف پر زبر ہے۔ تو کسی جگہ زیر، کسی جگہ زبر، کسی جگہ پیش، تو یہ معرب ہے۔ لیکن جو مبنی ہوتا ہے تو اس میں نہ کسی جگہ زبر، کسی جگہ زیر، کسی جگہ پیش، ایسا نہیں ہوتا۔ جو زبر ہے تو ہر جگہ زبر ہے، زیر ہے تو ہر جگہ زیر ہے، پیش ہے تو ہر جگہ پیش ہی ہے۔ جیسے ذالک اولئک، جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا تو وہاں ذالک ہی پڑھا جائے گا، اولئک ہی پڑھا جائے گا۔ آخری حرف پر نہ زیر ہوگی نہ زبر پیش ہوگی، زبر ہی پڑھی جائے گی۔ تو اولئک ذالک یہ مبنی ہے، تو امید ہے آپ کو مبنی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ جیسے ہوا ہے، ہوا ضمیر ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ جہاں بھی ہوا آئے گا ہوا پڑھا جائے گا، آخری حرف واو پر زبر ہی پڑھی جائے گی، زیر پیش یہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو مبنی کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، معرب کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ معرب اور مبنی کی پہچان کس طرح ہوگی؟ تو ایک آسان 2 پہچانیں میں نے آپ کو بتانی ہے۔ ایک تو بہت آسان ہے، لیکن یہ اس پہچان تب کام دے گی کہ جب اعراب لگا ہوا ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، الفاظ ہیں، ان پر اعراب زبر زیر پیش لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ کس لفظ کے آخری حرف پر، ایک لفظ کو آپ نے 2-3 جگہ پر دیکھنا ہے۔ تو اگر کسی جگہ آخری حرف پر زبر ہے، کسی جگہ زیر ہے، کسی جگہ پیش ہے، کسی جگہ زبر، کسی جگہ زیر بھی آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ معرب ہے۔ کسی جگہ پیش، کسی جگہ زبر آ گیا، سمجھ لو وہ معرب ہے۔ تو ایک تو بہت آسان پہچان یہ تو تب ہے کہ جب آپ کو اعراب لگی ہوئی عبارت ملے گی، اور اگر اعراب لگی ہوئی عبارت نہیں ملتی، جیسے درس نظام میں اکثر کتابوں کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی، اعراب نہیں لگا ہوتا، ان میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا لفظ معرب ہے اور کون سا لفظ مبنی ہے؟ تو میں وہ بھی طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ مبنی کی پہچان حاصل کر لیں، جب آپ کو مبنی کی پہچان ہو گئی تو معرب کی آٹومیٹیکلی پہچان ہو جائے گی۔ تو مبنی کی پہچان کیا ہے؟ تو دیکھیں مبنی میں سب سے پہلے آپ دیکھیے مبنی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مبنی نمبر 1 امر حاضر معروف، امر حاضر کی پہچان بھی میں الگ سے یا آپ صرف کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر 2 فعل ماضی معروف، فعل ماضی کی پہچان میں نے پہلے اس لیکچر میں کروائی تھی، اور مزید اس کی جو پہچان ہے وہ بھی صرف میں ہی بتائی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی اور امر حاضر ان 2 کی پہچان تو صرف میں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 حروف، جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اب حروف ہیں کتنے؟ بھئی چند حروف ہیں، میں نے اس کا PDF بنایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ سارے حروف ہیں اور یہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ کلام میں جہاں ان کا ترجمہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، تو یہ جو حروف ہے نا یہ مبنی، یہ یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس سے آپ کے لیے معرب مبنی کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ایک تو حروف مبنی ہوتے ہیں، جو میں دوسری چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اسماء۔ اسماء مخصوص ہیں، غیر متمکنہ ان کو کہا جاتا ہے، جو مبنی ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ 8 ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ کون کون سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بس ان کو آپ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا، باقی پر بھی نظر کبھی کبھی آپ دہراتے جائیں اور ڈالتے جائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں۔ تو مبنی کی اگر آپ نے پہچان حاصل کر لی ہے تو معرب آپ کے لیے پہچاننا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ پھر بھی میں معرب کی پہچان بھی آپ کو کرواؤں گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو حروف ہیں وہ تو ایک PDF سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا ترجمہ وغیرہ بھی اس پر بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں میں اسماء کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سے اسم ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ ان کو اسماء غیر متمکنہ کہا جاتا ہے، اور وہ 8 قسمیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں اور جو کلام میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔
उन में से ज़मीरें हैं, उनका ज़िक्र आप मारफा की बहस में पढ़ चुके, मारफा के लेक्चर में आप पढ़ चुके। तो ज़मीरें हुआ, हुमा, हम, वो आप देखिएगा, उसको याद कर लीजिए, मैंने PDF आपको भेज दिया है। नंबर 2 अस्माए इशारात, अस्माए इशारात का PDF भी मैंने भेज दिया, उसी के अंदर है, तो ये भी मबनी होते हैं, वो भी आप याद कर लें। नंबर 3 अस्माए मौसूलात, ये भी मबनी होते हैं, इनके आखिरी हर्फ की हरकत नहीं बदलती, तो ये भी आपने महफूज करने हैं जहन में। अब मैं यहाँ पर ये 3 नहीं बताने वाला, मैं इसके अलावा जो बाकी है ना वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले है अस्माए ज़ुरूफ़। तो अस्माए ज़ुरूफ़ के बारे में आपको बता देता हूँ। ज़ुरूफ़ जो होते हैं वो इसम होते हैं जो वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं या जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखें तर्जमे से आपको पता चल जाएगा, जो मैं ये PDF भेज रहा हूँ तो इसमें ये अस्माए ज़ुरूफ़ भी लिखे हुए हैं और उनके नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप याद कर लें। जैसे अय्याना है, इसका माना होता है कब, कब, इससे वक्त का माना समझ में आता है। कैफ़ा, इसका माना कैसा है, ये भी ज़र्फ़ ज़मा है। मता, कैसा वक्त चल रहा है भाई, कैसा हाल चाल है, तो मता ये जब, कब, ये भी ज़र्फ़ ज़मा है। इज़ा का माना जब होता है, इसका माना भी जब होता है। क़त्तु माना होता है कभी नहीं, वक्त के लिए आता है। अमसी माना कल, वक्त के लिए है। औदु माना कल, आइंदा कल। औदु माना भी होता है कभी नहीं। और बादु का माना होता है पहले, बाद, और क़ब्लु का माना होता है पहले। बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं ना, तो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। जो आखिरी में 2 हैं ना, बादु और क़ब्लु, तो अगर इनका मुज़ाफ़िले ना हो तो फिर बादू पढ़ते हैं, कबलू पढ़ते हैं, और अगर मुज़ाफ़िले हो तो इसको बादा पढ़ते हैं, कबला पढ़ते हैं। बस ये आपने जहन में रख लेना है, पीछे हरफ जर भी ना हो और मुज़ाफ़िले भी हो तो इसको बादा और कबला पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। ज़ुरूफ़, ये तो ज़ुरूफ़ ज़मात है। ज़ुरूफ़ मकाम, ये भी आईना है, इसका माना होता है कहाँ, तो माना नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको माना नहीं बताता। हैसु है क़ुद्दाम, आईना जहाँ भी है वैसे ही पढ़ा जाएगा, हैसु जहाँ जैसा भी है वैसा पढ़ा जाएगा। क़ुद्दामा मनसूब पढ़ा जाएगा, ताहता मनसूब, फ़ौक़ा मनसूब, अन्ना जैसे है वैसे पढ़ा जाएगा। खल्फ़ा मनसूब, लदा मनसूब, ऐसे जैसे है वैसा पढ़ा जाएगा। इंदा मनसूब पढ़ा जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है। तो ये मैंने ज़ुरूफ़ के बारे में आपको बता दिया। नीचे मैंने एक मश्क भी दी है, उसके अंदर भी ये लफ्ज़ है, किताब से भी आप देखें, ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये हो गई 4 किस्में हो गई, 3 वो किस्में और 1 इसमें अस्माए ज़ुरूफ़ मैंने बता दी। 5वीं किस्म है इसमें फ़ेल। इसमें फ़ेल वो इसम होता है जो फ़ेल का माना देता है, यानी फ़ेल के वज़न पर तो नहीं होता लेकिन माना वो फ़ेल का दे रहा होता है। तो ये 9 हैं, उनमें से 3 फ़ेल इसम वो हैं जो माजी का माना देते हैं और 6 इसम वो हैं जो अमर का माना देते हैं। वो इसम जो माजी का माना देते हैं वो सरआना, शत्ताना, हैहाता, उनका माना भी मैंने लिख दिया है। और जो अमर हाजिर का माना देते हैं, हा, बलहा, अलैका, दूनका, रुवैदा, हय्या, तो ये अमर हाजिर का माना देते हैं। क्या माना देते हैं, नीचे वो माना भी लिख दिया है। और फिर नीचे मैंने मश्क दे दी है, आपने उसमें ढूंढना है, अस्माए फ़ाल भी ढूंढने हैं और आपने अस्माए ज़ुरूफ़ भी ढूंढने हैं। मबनी के लिए मज़ीद 3 किस्में हैं, अस्माए किनाया, अस्माए अस्वात, मुरक्कब बिनाई। तो ये आपने 5 किस्में पढ़ ली हैं, अब 3 किस्में मज़ीद हैं, अस्माए किनाया और अस्माए अस्वात, अस्माए मुरक्कब बिनाई। अस्वात का माना होता है आवाज़ के लिए जो लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं ना, किसी की आवाज़ निकालने के लिए, तो उसको अस्माए अस्वात बोलते हैं। या किसी को या ऊँट के साथ जब आप बातें करते हैं ना, तो उसकी और उन बातों करने के लिए ऊँट जानवर कोई भी है, जब बात करने के लिए कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसको इसमें सौत कहते हैं। यानी जो ऊँट की या कुत्ते की जो ज़बान होती है तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको इसमें सौत कहते हैं। जैसे ऊँट को बिठाना हो ना तो कहते हैं इख इख कहते हैं, और कौवा जो आवाज़ निकालता है उसको गाकी कहते हैं। इसी तरह जब इंसान को कोई तकलीफ़ होती है तो वो उफ़ निकालता है, खांसी होती है तो उह उह निकालता है। ये लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो इनको आप दूसरे नंबर पर रखें। और मुरक्कब बिनाई 6 किस्में हो गई। 7वीं किस्म मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई का क्या मतलब है, आपको गिनती अगर नहीं आती ना तो गिनती भी ज़रूर याद कर लें। तो गिनती में 11 से लेकर जो 19 तक जो गिनती है, 11 से लेकर 19 तक, इसको मुरक्कब बिनाई कहते हैं। अहद आशरा, इसना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, सबात आशरा, समानियत आशरा, तिसअत आशरा, ये जो 19 तक ये जो लफ्ज़ हैं ये भी मबनी होते हैं। इनके आखिरी हर्फ पर भी ना ज़बर ही पढ़ा जाता है, दोनों लफ्ज़ों के आखिरी हर्फ पर ज़बर पढ़ते हैं। अहद आशरा कौकबा, ये जहाँ भी लफ्ज़ आएंगे, पीछे हर्फ जर हो, पीछे मुब्तदा हो, पीछे मुज़ाफ़ हो, कुछ भी हो, इन्होंने इनके आखिरी हर्फ पर ज़बर ही पढ़ी जाएगी, ज़ेर नहीं पढ़ी जाएगी, पेश भी नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए तो इनको मबनी कहते हैं। तो मुरक्कब बिनाई भी आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने लिख दिए हैं तो आप याद कर लीजिएगा।
اب آخری ہیں اسماء کنایا۔ اسماء کنایا دو طرح کے ہوتے ہیں، غیر واضح عدد کے لیے، گنتی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو اسم کنایا از عدد کہتے ہیں، اور جو بات کے لیے بولا جاتا ہے، غیر واضح بات کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کو اسم کنایا از حدیث کہتے ہیں۔ یہ کنایا استعمال کیوں ہوتے ہیں؟ کہ کسی سے کوئی بات چھپانی ہو، نہ واضح کلیئر نہ کرنی ہو، یا گنتی واضح کلیئر نہ کرنی ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ اسم کنایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے کتنے افراد کو کھانا کھلایا، تو آپ ایسے اسم کنایا کا لفظ استعمال کرو گے اور کہو گے میں نے کتنے ہی لوگوں کو کھانا کھلایا، کتنے ہی، مطلب ہے بہت سے ہیں، اور کتنے ہیں یہ آپ نے نہیں بتایا، ان کی گنتی آپ نے نہیں بتائی کہ وہ کتنے ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، 1000 ہیں، کتنے ہیں وہ آپ نے نہیں بتائے۔ تو گنتی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن گنتی واضح نہیں ہوتی، اس کو بھی کنایا کہتے ہیں۔ وہ کم اور قضا، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ اور بات اگر آپ نے کسی سے کوئی بات چھپانی ہو تو اس کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیتا اور زیتا۔ فلاں نے مجھے یہ بات کہی، ایسی ایسی بات کہی۔ اب کسی سے آپ چھپا رہے ہیں نا، بتا نہیں رہے کیا کہی، بس آپ نے ایسے کہہ دیا کہ ایسی بات کہی، تو یہ جو اردو میں ایسی کا لفظ ہے نا، یہ کنایا ہے، وہ عربی میں اس کے لیے زیتا اور کیتا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو مبنی اسماء کا علم ہو گیا ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی میں نے آج 8 قسمیں بتائیں یہ ساری مبنی ہوتی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کتابوں سے ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے، ایک تو یہ مشقیں ہیں، کتابوں میں اگر کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی آپ نے مجھے بتا دینا ہے، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا۔ اس لیے گھبرانا اور شرم نہیں کرنی، تو علم کے معاملے میں تو ویسے ہی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کی کسی جگہ بھی آپ کو دشواری آ رہی ہو تو آپ گروپ کے اندر میسج کریں، پرسنل کرنے کی بجائے گروپ کے اندر میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر قسم کی دشواری پریشانی کو دور کیا جائے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا، مطمئن کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح طریقے سے صرف اور نحو سمجھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔